السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الدرس التاسع، جو ہے 9واں درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دروس اللغۃ العربیہ، جو ہے اس کے پارٹ فرسٹ میں جو 9واں درس ہے ہم آج وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں یہ درس تھوڑا سا لمبا ہے، اس کے 2 جز ہیں، الف اور با، حمزہ اور با جو ہے اس کے 2 جز پر یہ درس مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے درس کو روانی پڑھتے ہیں، اس کا خالص ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو درس میں جو رولز ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ہم ان کو پھر سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو تمام بچے اپنے سامنے کتاب رکھیں گے، دروس اللغۃ العربیہ پہلا جز، درس نمبر 9۔ میری کتاب میں پیج نمبر 47 ہے۔ الدرس التاسع، 9واں درس، حمزہ۔ من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ هو عباس، یہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہیں۔ حامد مدرس، حامد ایک استاد ہیں۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ ایک سیب ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ ایک چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے۔ عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، اور محمود ایک سست طالب علم ہے۔ من انت، تم کون ہو؟ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں۔ انت طالب جدید، کیا تم ایک نئے طالب علم ہو؟ نعم، جی ہاں۔ انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ بچوں یہ ہے آج کا درس جو ہے، اس کا ہم نے خالص ترجمہ کیا۔ جو عربی میں لکھا ہے میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، جو اس کا آسان ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے لگ رہا ہے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سا قاعدہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہم اس قاعدے، یا ایک ہیں 2 ہیں، جتنے قاعدے ہیں ہم ان تمام قاعدوں کو سیکھتے ہیں۔ اس میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جملے اسمیہ کے بارے میں۔ آپ نے اس سے پہلے جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھا اور سیکھا ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو ہے اس کے کم از کم 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اکثر مبتدا ہوتا ہے، اور دوسرا جز جو ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں کم از کم، میں نے کہا ایٹ لیسٹ 2 جز ہوتے ہیں، اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 2 سے کم ہوئے تو ہم جملہ اسمیہ کا نام اس کو نہیں دے سکتے۔ مبتدا اور خبر، مبتدا جو ہے، مبتدا کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ مبتدا کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ معرفہ ہو، مطلب خاص ہو، پرٹیکولر ہو یا پراپر ہو۔ نمبر 2 وہ ابتدا میں آئے، مبتدا نکلا ہے ابتدا سے۔ مبتدا کوئی کلمہ اگر ہمیں اس کو مبتدا بنانا ہے، اس کلمے میں 2 چیزیں ضرور پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1
وہ معرفہ ہو، وہی کلمہ ابتدا میں آئے، اگر یہ دو چیزیں کسی کلمے میں ہیں ہم اسے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، خبر کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ خبر نکیرہ ہو، خبر نکیرہ ہو، مطلب اس کا الٹا مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ۔ نمبر 2 خبر جو ہے مبتدا کے بعد آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مبتدا کے لیے بھی دو شرطیں اور خبر کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ مثال آپ کو میں کہوں گا الرجل غنیٌ، الرجل غنیٌ، الرجل، یہ جو الرجل کلمہ ہے میں چیک کروں گا کیا یہ دونوں چیزیں الرجل میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں الرجل میں ہے تو الرجل مبتدا بنے گا۔ کیا الرجل معرفہ ہے؟ جی ہاں، کیسے؟ الف لام، جس لفظ پر، جس کلمے پر الف لام ہوگا وہ معرفہ ہمیشہ ہوگا۔ گویا الرجل معرفہ ہے، کس نے کہا؟ الف لام نے۔ الرجل سے پہلے کوئی کلمہ ہے؟ میں نے کہا الرجل غنی۔ کیا الرجل سے پہلے کوئی کلمہ ہے؟ نہیں ہے، گویا الرجل جو ہے وہ ابتدا میں آ رہا ہے، ابتدا۔ دونوں شرطیں مکمل ہوئی، معرفہ بھی ابتدا بھی۔ اب الرجل میں صفت جو ہے یہ بن سکتا ہے، اس میں اب خصوصیت ہے، اس میں وہ خصوصیت ہے، خاصیت ہے کہ اب یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ کیوں؟ دونوں شرطیں مکمل۔ اب ہم چیک کریں گے کیا غنیٌ لفظ جو ہے کیا یہ خبر بن سکتا ہے یا نہیں۔ ہم چیک کریں گے کیا غنیٌ نکرہ ہے؟ جی ہاں، کس نے کہا؟ دو پیش نے۔ بچوں جہاں جس لفظ پر، جس کلمے پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہو، یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کلمہ نکرہ ہے، مطلب عام ہے۔ دو زبر بھی، دو زیر بھی اور دو پیش بھی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ دو پیش، گویا کہ غنیٌ جو ہے یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سے پہلے مبتدا کے بعد ایک اور شرط ہے۔ غنیٌ سے پہلے استعمال کیا ہوا ہے؟ الرجل، وہ کیا ہے؟ مبتدا۔ اب جو غنیٌ ہے یہ کلمہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ مبتدا کے بعد۔ یہ شرط بھی مکمل، نکرہ بھی ہے اور یہ آیا مبتدا کے بعد، اس لیے غنیٌ ہمارے پاس خبر۔ ٹھیک ہے، پھر مبتدا خبر مل کر کے یہ دونوں بناتے ہیں جملہ اسمیہ۔ ٹھیک، یہ پہلا قاعدہ اس میں ہے کہ جملہ اسمیہ کو ہمیں یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس چیز کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے، میں نے ابھی کہا مبتدا اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر 90% جو ہے معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ عربی میں معرفہ جو ہے اس کی 7 قسمیں ہیں، 7 کائنڈس ہیں ایسے الفاظ کی، 7 ٹائپس ایسے جو ہے عربی میں 7 اقسام کے کلمات ہیں، 7 ٹائپس کے کلمات ہیں جو ابتدا سے ہی، جو پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، ان کو ہم معرفہ بناتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 7، ہاں ایک بات اور، کچھ جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے 6 ہی معرفہ ہے، وہ 7 نہیں گنتے، لیکن اصل میں 7 قسمیں، 7 اقسام ایسی ہیں عربی زبان میں، 7 اقسام کے کلمات ہیں، 7 ہی کلمات نہیں ہیں، 7 اقسام کے کلمات ہیں جو پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، اور کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ 7 نہیں 6 ہی ہیں۔ فی الحال آپ یاد رکھیے، بہتر ہے کہ 7 اقسام کے کلمات جو ابتدا سے ہی معرفہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ضمیر۔ آپ نے اس سے پہلے جو ہے دروس جو گزرے ہیں 8 تک،
وہاں پہ ضمیر کا استعمال ضرور ہوا ہوگا. ضمیر کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ضمیر کو پروناؤن. پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا پروناؤن کسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں. میں آپ سے کہتا ہوں مثال حامد is a good boy. ٹھیک. He is punctual. حامد is a good boy. He is punctual. اب یہ he ہے کون؟ یہ حامد ہے. حامد ناؤن ہے اور he پروناؤن ہے. پروناؤن اصل میں کہتے ہیں اصل میں پری ناؤن. پری مطلب ما قبل، پہلے. مطلب یہ وہ نام ہے جو پہلے استعمال ہوا ہے کہیں، وہ حامد ہے. پروناؤن مطلب وہ نام جو پہلے کہیں استعمال ہو چکا ہو. حامد پہلے استعمال ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے ہی استعمال کیا. اب حامد کیوں نہیں، یہ رول ہے. حامد کے بعد جب بھی میں کوئی بات حامد کے متعلق کہوں جہاں پہ حامد کا نام آنا چاہیے، ہم وہاں پہ حامد نہیں بلکہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں، اس ہی کو کہتے ہیں انگلش میں پروناؤن، اور اس ہی کو عربی میں کہتے ہیں ضمیر. سمجھے؟ اس کی جمع ہے پروناؤنز، ضمیر کی جمع ہے ضمائر. ضمائر کہتے ہیں بہت ساری ضمیریں. ٹھیک ہے. ضمیر جو ہے، یہ جو پروناؤن ہے، یہ بھی عربی میں پہلے سے ہی معرفہ ہوتا ہے، پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک ہے. وجہ کیا ہے کہ جو 7 اقسام معرفہ کے ہیں ان میں ایک قسم ہے اسم علم. اسم علم کہتے ہیں جو کوئی خاص نام ہو، کسی خاص جگہ کوئی خاص شخص جو ہے اس کا نام جو ہے اسے کہتے ہیں اسم علم. لکھتا ہوں میں، اسے کہتے ہیں اسم علم. اسم علم مطلب کہ جو خاص کوئی متعین انسان، متعین جگہ یا کوئی اور شے جو متعین ہو اسے اسم علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں اصل میں پہلے اسم علم جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، اسم علم معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حامد یہ کسی انسان کا نام ہے نا، کسی انسان کا نام. میں نے کہا حامد ایک اچھا لڑکا ہے. میں نے سب کے بارے میں بات نہیں، میں نے صرف ایک کے بارے میں بات کی. حامد ایک اچھا لڑکا ہے. گویا کہ میں نے حامد کو چنا. اسم علم ہے نا، کسی خاص انسان کا نام ہے حامد. سب کا نام حامد نہیں ہے. کوئی انسان ہے جس کا نام حامد ہے. حامد عربی کے اعتبار سے اسم علم ہے. کیوں؟ کسی خاص کا نام، سب کا نام حامد نہیں ہے. اسے اسم علم کہتے ہیں. جو کسی خاص جگہ، خاص انسان یا کوئی قبیلہ ہو، کوئی اور چیز ہو جو خاص ہو، اسے ہم اسم علم کہتے ہیں. حامد انسان کا نام ہے. آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں جتنے بھی انسانوں کے نام ہیں وہ تمام اسم علم ہیں. ٹھیک ہے. حامد اسم علم ہے. اب جب میں نے ہی کہا، یہ ہی ہے کون؟ حامد. حامد is a good boy. He is punctual. ہی اور حامد ایک ہی ہے یا یہ دو انسان ہیں؟ جو حامد ہے وہ ہی ہے، جو ہی ہے وہ حامد ہے. انسان ایک، بس ہم نے نام چینج کیا. پہلے ہم نے نام لایا، اب ہم نے پروناؤن لایا، لیکن انسان کیا ہے؟ ایک. اگر حامد خاص ہے اسم علم کے لحاظ سے تو ہی، اگر حامد ہی ہے پھر ہی بھی خاص ہے، کیونکہ حامد اور ہی انسان ایک ہے. اگر حامد جس کا نام ہے، اگر وہ انسان اسم علم کے لحاظ سے خاص ہے تو ہی بھی وہی انسان ہے، تو ہی بھی خاص ہوگا. اس لیے عربی میں ضمیر بھی معرفہ شمار کی جاتی ہے. جتنے بھی ضمیریں ہیں، جتنے بھی ضمائر ہیں، وہ عربی میں
معرفہ شمار کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی نکرہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں نون کی جگہ، اس میں علم کی جگہ۔ اگر اس میں علم معرفہ ہے تو ضمیر بھی جو اس میں علم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے پھر وہ بھی معرفہ ہی ہوگا۔ اس درس میں سکھایا جا رہا ہے کہ اس میں علم جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے مبتدا، وہ ہم نے جانا ہے پہلے ہی۔ اس کے بعد جو ہے سکھایا جا یہاں پہ لکھا ہے من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ نیچے لکھا ہے ہوا عباس، ہوا عباس، ہوا مطلب ہی، یہ آدمی کون ہے؟ یہ عباس ہے۔ ہوا اگر یہ عباس ہے، ہوا عباس، ہوا ضمیر ہے۔ ہاں ایک بات اور، اس کا اصل نام ہے ضمیری مرفوع منفصلہ۔ یہ 14 ہوتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ان میں سے ایک ہے ہوا ہی، ضمیر ہے۔ ضمیر میں سنو میری بات، ہم نے کہا سوال کیا گیا تھا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ الرجل یہاں پہ یہ معرفہ ہے، یہ آدمی کون ہے؟ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی عباس ہے، میں نے کہا یہ عباس ہے۔ آدمی ہم نے نہیں کہا، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا تھا؟ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ آدمی، نہیں کہا گیا بس یہ عباس ہے۔ الرجل معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ جب ہم نے الرجل کو اب ہم واپس الرجل استعمال نہیں کر سکتے، حامد کے بعد حامد نہیں آ سکتا، ضمیر لانی پڑے گی۔ ویسے ہی الرجل کے بعد الرجل نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی جگہ الرجل کی جگہ اب ہوا آئے گا، کیونکہ الرجل ایک بار نام آیا ہے آدمی کا، اب ہم کہیں گے ہوا، ضمیر استعمال کی جائے گی۔ اب یہ ہوا کون ہے؟ اس نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ یہ عباس ہے۔ یہ اور آدمی ایک ہی انسان ہے۔ اگر الرجل معرفہ الف لام کی وجہ سے تو ہوا بھی معرفہ ہوگا، اس لیے کیونکہ انسان ایک ہے تو ہوا ہی ضمیر ہے، معرفہ ہے۔ ابھی میں نے کہا یہ معرفہ ہے، اس سے پہلے کوئی ہے نہیں ہے، ابتدا میں بھی آیا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا 2 شرطیں ہیں مبتدا کے لیے، معرفہ ہو ابتدا میں آئے۔ کیا ہوا مبتدا بنے گا؟ جی ہاں ہوا مبتدا بنے گا۔ کیوں؟ ہوا معرفہ ہے۔ نمبر 2، اس سے پہلے کوئی کلمہ استعمال نہیں ہوا تو ہوا مبتدا۔ ٹھیک، عباس یہاں پہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، ختم۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ کہ مبتدا صرف معرف باللام الف لام والا نہیں آ سکتا، اس میں علم ہی نہیں آ سکتا، 7 چیزیں ایسی ہیں عربی میں جو پہلے سے ہی خاص ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ضمیر ہے، ضمیر کا استعمال بھی بطور مبتدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے آج کیا پڑھا، اس درس کا خالص ترجمہ ہم نے سن لیا، آپ بھی سنیں گے۔ اور جو ہم نے آج ایک قاعدہ پڑھا کہ جملے اسمیہ میں کم از کم 2 جز ہوتے ہیں، پہلے کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ پھر میں نے آگے کہا مبتدا کے لیے 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 کہ وہ معرفہ ہو، خاص ہو، پراپر ہو، پرٹیکولر ہو، اور نمبر 2 شرط جو ہے وہ ہے کہ وہ ابتدا میں آئے، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی کلمہ استعمال نہ ہوا ہو۔ نمبر 2 میں نے کہا تھا خبر کے بارے میں کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ جو خبر ہے وہ اکثر آتی ہے مبتدا کے بعد۔ اس کے بعد میں نے یہ آپ سے کہا کہ اگر عربی میں، اگر کسی زبان میں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اگر کوئی اسم علم ہے، اسم علم کے بعد ہم دوبارہ
اسم علم استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم اس اسم علم کی جگہ پر ضمیر استعمال کرتے ہیں جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا اگر اسم علم معرفہ ہے، اگر حامد معرفہ ہے، مثال کے طور پر اگر علی معرفہ ہے تو جب ہم کہیں گے، مثال آپ سے میں کہوں گا علی آیا اور وہ بیٹھا، یہ وہ کون ہے؟ علی آیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیٹھا، یہ وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ اگر علی اسم علم ہے، کسی انسان کا نام ہے، اگر علی خاص ہے تو وہ بھی خاص ہے۔ کیوں؟ علی اور وہ علی ہے نا، لیکن ہم نے ابھی علی کا نام استعمال نہیں کیا بلکہ ہم نے کہا علی آیا اور وہ بیٹھا، ہم نے نہیں کہا علی آیا اور علی بیٹھا۔ یہ رول کے خلاف ہے۔ ایک بار جب نام استعمال ہوتا ہے، اسم علم ہو، معرف باللام ہو، اس کے بعد ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، علی آیا اور علی بیٹھا، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ علی آیا اور وہ بیٹھا، یہ صحیح ہے۔ اب یہ وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ اگر علی معرفہ تو وہ بھی معرفہ، کیوں؟ وہ علی ہے۔ اگر علی بھی وہی انسان ہے تو وہ بھی وہی انسان ہے، انسان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ علی الگ اور وہ الگ نہیں ہے بلکہ علی اور وہ ایک ہی انسان ہے۔ اگر علی جو نام اسم علم ہے یہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ آپ بھی خوب اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھ لیجئے کہاں پہ کیا میں نے پڑھایا ہے۔ کہیں پہ کوئی دقت ہو، کوئی شک ہو، شبہ ہو، آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔